السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سیریز کے تیسرے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ میری امت کے فتنہ فساد کے وقت جس شخص نے میری سنت کو مضبوط پکڑا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ جب بے دینی اور بدعملی کا دور ہوگا، میری سنتوں اور حدیثوں کو چھوڑ کر لوگ شرک اور بدعات پر عمل کرنے لگ جائیں گے۔ ایسے پرفتن وقت میں جو میری سنت یا حدیث کو ترک نہ کرے گا بلکہ مضبوطی سے اس پر جم کر عمل کرے گا، تو اللہ اسے ایسے نازک دور میں عمل بالحدیث کے سبب 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج کل دین میں بہت اتنا فساد برپا ہے۔ صحیح دین کا حصول اور کتاب و سنت پر عمل کرنا، کبریت احمر کا حصول اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور حدیث کا نام لینے والوں پر لوگ ٹونٹ کرتے ہیں۔ مسلمان اسرار حدیث و سنت سے بیگانے اور بیت الحرام، دین، ہرس، ہوا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے آباد ہے۔ اس لیے ایسے نازک اور پراشوب دور میں سنت اور حدیث پر جو ہے عمل پیرا ہونے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے دوست رکھا سنت میری کو، اس پر عمل کیا، بس اس نے دوست بنایا مجھ کو، اور جس نے دوست بنایا مجھ کو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے محبت کرنا اور عمل میں لانا قیامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ بنے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھیں، انہیں اپنائیں اور ہر قیمت پر عمل کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ ارباز میں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک مؤثر نصیحت فرمائی۔ بات سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واز یعنی یہ نصیحت تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہم کو خاص وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے سردار کی سننا اور ماننا، اگرچہ سنانے والا غلام حبشی ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا، یعنی بندگان میں ہرس، اختلاف اور بہت سی چیزیں۔ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، یعنی اختلاف کے زمانے میں سنت پر عمل کرنا، چنگلے عمل سے سنت نہ چھوڑنا بلکہ اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا، اور دین کے اندر نئے نئے کاموں کو جاری مت کرنا۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، رخصتانہ نصیحت ہم نے سنی بھی، پڑھی بھی۔ ان دنوں امت رسول میں اختلاف نہیں ہے، پھوٹ اور تفریق نہیں ہے، فرقے بندیاں نہیں تھی، پھر بھی ہم نے وصیت فرمائی۔ تو آج تو یہ سب کچھ ہے، لیکن ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، سنت کو نہیں دیکھتے، حالانکہ سنت کو پکڑنا، اس پر عمل کرنا جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ تو سنت کی پیروی کیوں مشکل ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اسٹڈی نہیں کرتے۔ واضح رہے اس بات آپ پر کہ اصل متاثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اطاعت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کا حکم ہے اور اطاعت بندوں پر واجب ہے۔ اس نے قرآن مجید میں اپنا حکم اور قانون اطاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ بس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا، اللہ کا حکم مانا اور اس کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ تمام امت سے عمل بالقرآن یا اپنے حکم کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چاہتا ہے۔ ہر شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی اور رائے سے قرآن میں دخل دے کر عبادت اور قانون کے مختلف طریقے وضع کر لے، کیونکہ ایسا کرنے سے پھوٹ اور اختلاف یقینی ہے جو ہلاکت کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اطیع الرسول کا حکم دیا ہے کہ کام الہی کی بجا آوری کے طریقے اور قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ سے سیکھے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کے ارشاد کے مطابق تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دین سیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ سنت کے خلاف ہر چیز بے دینی ہے۔
اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں.